اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کے رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا ہے، وغلقت ابواب النار، آگ کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، یعنی جہنم کے دروازے۔ فلم یفتح منہا باب، جہنم کے دروازوں میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ولم یغلق منہا باب، اور جنت کا ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ونادى مناد یا باغی الخیر اکبر و یا باغی الشر اکثر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے مزید نیکیاں کر، اور گناہوں میں آگے بڑھنے والے اپنے گناہوں سے رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، یہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ اعلان پورے رمضان ہر رات ہوتا ہے۔ فرشتہ ہر رات رمضان کے اندر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ جا، اور گناہ کرنے والے رک جا، اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی اچھے کام کر اور جہنم سے آزاد ہو جا۔ یہ فریاد فرشتہ ہر روز لگاتا ہے، ہر رات رمضان کے اندر لگاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ سلسلہ صحیح احادیثہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم، تورات، انجیل، زبور، یعنی آسمانی جو دیگر کتابیں ہیں وہ بھی اس رمضان کے اندر جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، یہ بھی رمضان کی فضیلت ہے نا، عام روزہ نہیں، رمضان کے اندر جو روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر رمضان کے مہینہ، ایک حدیث کے اندر آیا، رمضان کا جو مہینہ نا اس کے ہم روزے رکھتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہم نے 10 مہینوں کے روزے رکھ لے۔ اور رمضان کے بعد ایک مہینہ آتا ہے شوال کا، اس کے پہلے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ تو جس انسان نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے، حدیث میں آتا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صیام رمضان بعشرۃ اشہر، رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ وصیام الستۃ ایام، اور رمضان کے بعد 6 روزے یہ بشہرین، یہ 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ 10 مہینے وہ، 2 یہ، یعنی اگر ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا اس نے پورے سال کے، وَلِفَلِذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ،
پورے سال کے اس نے جو ہے وہ روزے رکھ لیے۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادت گزار طرح طرح کی عبادت کر کے اللہ رمضان کی خیر و برکت جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن ہے۔ اسی طرح جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مال خرچ کر کے رمضان کی خیر و برکت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ماہ رمضان کی خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان کی خیر و برکت حاصل نہیں کرتے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی جنت کی تجوریاں کھول دی ہیں، جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، لیکن یہ ایسا انسان ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، رحمت کے جنت کے دروازے کھلے ہوئے، شیطان جکڑ دیا گیا، لیکن یہ اتنا بدبخت ہے، یہ پھر بھی اللہ سے رحمت اور جنت حاصل نہیں کر سکا۔ تو ایسا انسان بدبخت ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس انسان نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے نہیں کروا لی، ایسے شخص پر لعنت ہے، اور فرشتے نے آمین کہا۔ تو محترم بھائیوں، یہ انسان کی بدبختی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ اصل میں معاشرے کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ہر وقت تیار رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی انہوں نے کام کرنا ہو، کام کرنے سے پہلے ان کی تیاری ہے، ہر وقت تیار رہنے والے، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے۔ ایسے لوگ یقیناً کامیاب ہوتے ہیں، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو۔ جو لوگ پہلے تیاری کر کے رکھتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے تیاری تو نہیں کرتے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ پھر بھی کم از کم، پہلے تھوڑی بہت سستی ہوتی تھی، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام تو کر رہے ہیں، یہ بھی لوگ اچھے ہیں۔ لیکن تیسری قسم کے لوگ، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش ہو رہی ہے، آندھی بھی آ گئی، طوفان بھی آ گئے، لیکن اس نے کیا کیا؟ گھر کا دروازہ بند کر لیا، کمرے کی کھڑکی بند کر لی اور اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں باہر طوفان آ رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اسے۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ رمضان بھی آ گیا، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی ان کی زندگی کے اندر رد و بدل نہیں ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، جس طرح دن پہلے گزار رہے تھے اسی طرح دن اب گزار رہے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ صرف روزے، وہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا نام رمضان ہے، روزہ رکھ لیا بس ٹھیک ہے، کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ باقی فضولیات، لغویات، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، یہ اسی طرح ان کے جاری رہتے ہیں سارا دن۔ تو محترم بھائیوں، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے کہ آپ رمضان میں کھانا پینا چھوڑ دیں، روزہ رکھ لیں بس ٹھیک ہے، نہیں، سب چیزوں کو چھوڑنا ہے، ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، جن سے شریعت نے منع کیا ہے، پھر جا کے آپ کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ آیا ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس لیے انسان محنت کرے، کوشش کرے، تیاری کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔